دنیا کے لوگ آئے تو دین حق کی طلب میں آئے، مگر عمر کا آنا کسی اور شان سے تھا۔ عمر آئے تو مطلوب بن کر آئے، یعنی خود دین نے ان کو مانگ لیا۔ لوگ دین کو مانگتے ہوئے آتے تھے اور دین کے طلبگار بن کے آتے تھے۔ حضرت عمر کی یہ شان ہے کہ دین ان کو مانگ رہا تھا، ان کو طلب کر رہا تھا، یہ ان کا مقام تھا۔ سب طالب بن کر آتے، آپ مطلوب بن کر آئے۔ آپ کے لیے پہلے سے ہی دعائیں ہونے لگیں، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ حضور نے دعا فرمائی ہے، اور اللہ نے عمر کو اور آپ نے عمر کو اللہ سے طلب کر لیا۔ آپ نے حضرت عمر کو طلب کیا اور کہا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت و سربلندی عطا کر عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ اے اللہ ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے سے، عمر یا ابو جہل، ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے سے اسلام کی تائید فرمائے، اسلام کو غلبہ عطا فرمائے۔ آپ نے مختلف الفاظ آئے، کہیں عزہ کا لفظ آیا، کہیں عید کا لفظ آیا، کہیں آپ نے فرمایا یا اللہ ان میں سے جو تجھے محبوب ہے اس کو اسلام میں داخل کر دے، ان دونوں میں جو تجھے محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آنا اس بات کی دلیل بن گیا کہ آپ ہی اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب تھے آپ، اور یہ دعائیں بتاتی ہیں کہ آپ کے ذریعے سے اسلام کو شوکت حاصل ہوئی، اسلام کو عزت حاصل ہوئی۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے یہ کہ جس کے آنے سے دین حق کو غلبہ ملا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بڑا اچھا خلاصہ کیا، یہ بات صحابہ کرام کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا عمر کا اسلام لانا یہ غلبہ اسلام کا سبب بن گیا، ان کا اسلام میں آنا یہ غلبہ اسلام کا سبب بن گیا، ان کا ہجرت فرمانا یہ نصرت اسلام کا سبب بن گیا، اس سے نصرت حاصل ہو گئی، مدد حاصل ہوئی، اور ان کی خلافت فرمانا اور حکومت میں آنا یہ رحمت بن گیا۔ تو غلبہ، مدد، نصرت اور رحمت، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہ پوری زندگی اور سیرت کی عکاسی کرتے ہیں تین الفاظ۔ وہ آئے، غلبہ لے کر آئے، جو کچھ کیا اسلام کو مدد ملی، ہجرت کی مدد ملی، حکومت و سلطنت حاصل کی، جب برسر خلافت ہوئے تو رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت۔ یہ تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اور اسی لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما زلنا عزتاً منذ اسلم عمر، ہم اس وقت سے غالب ہوتے رہے جب سے عمر نے اسلام قبول کیا، مسلسل غالب ہوتے رہے۔ ما زلنا عزتاً، عمر کے اسلام لانے سے ہمیں غلبہ ملتا رہا، ملتا رہا، ملتا رہا۔ دوستو اس وقت مسلمان ظاہری لحاظ سے بڑی کمزور حالت میں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آسانی کے لیے انہیں باہر نکلنے کا نہیں فرماتے تھے، کیونکہ آپ لوگوں کو زیادہ تکلیف اور مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے، تو اس لیے دین کو حکمت سے پھیلاتے تھے اور وقت کا انتظار کر کے چلتے تھے۔ عمر کے آنے سے پہلے لوگ چھپ چھپ کے عبادتیں کرتے تھے، اپنے دین کو چھپا لیتے تھے، خاموشی سے آتے تھے، خاموشی جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو یہ ساری چیزیں خفیہ رکھنے کا ارشاد فرماتے رہتے تھے۔ عبادت ہوتی خفیہ ہوتی، لوگ کسی گھر میں جمع ہوتے خاموشی سے چلے جاتے تھے۔ حضرت عمر جب آئے، اسلام میں داخل ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، اور کیا یہ لوگ باطل نہیں ہیں، کفار؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں، اے عمر ہم حق پر ہیں، تو یا رسول اللہ ہم پہ چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں، ہم اس کا اظہار کیوں نہیں کرتے، جب ہم حق پر ہیں تو ہم ظاہر کریں۔ یہ تھی ان کی ہیبت، اسی وقت کا انتظار تھا، عمر کا کردار ادا ہونا تھا، ان کو حصہ ملنا تھا،
یہ سارا کچھ رسول اللہ کے ہاتھوں ہو سکتا تھا. اللہ کے نبی سے بڑھ کے پاورفل کون ہوگا؟ حضور سے زیادہ کس کا روب اور کس کی ہیبت ہوگی؟ اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ سب سے زیادہ اپنے نبی کے ساتھ نہیں ہوگا تو پھر کس کے ساتھ ہوگا؟ اس لیے یہاں پہ یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ عمر غالب آ گئے رسول اللہ کی ہیبت پر. نہیں، نعوذ باللہ، یہ کوئی بے وقوفی کہے گا، کوئی دیوانہ مجنون یہ بات کہے گا. تو یہ دراصل سب حکمت ہے. ہر ایک کے کردار کو ظاہر ہونا ہے، ہر ایک کو موقع ملنا ہے. خود اللہ تعالیٰ بھی تو سارے طاقتوروں سے بڑا طاقتور ہے، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، وہ خود ہی سب کچھ کر دے. دین بھی اس کا ہے، ہدایت اس کی، کتاب اس کی، نظام اس کا، بندے اس کے، سب کچھ اسی کا تو ہے. تو اس نے کیوں نہیں ایسے کر دیا سب کچھ کہ کوئی ایسا موقع ہی نہ آئے کہ کوئی غالب آئے، کوئی ظالم بنے، کوئی ظلم کرے، کوئی آہستہ آہستہ کرنے کی ضرورت پڑے، چھپ چھپ کے کرنا پڑے. نہیں، یہ سب ایک پروسیس ہوتا ہے. یہ سارے اپنے اپنے مقامات پر ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں تاکہ ہر چیز کی اہمیت اجاگر ہو. ان اصحاب کی، ان کی شخصیتیں، ان کی خدمات، ان کے کارنامے اجاگر ہو. تو یہ پھر ہوا. حضرت عمر جب آئے تو پھر انہوں نے یہ بات عرض کی اور کہا یا رسول اللہ تو پھر ہم باہر کیوں نہیں نکلتے اور ہم اعلانیہ عبادت کیوں نہیں کرتے؟ بس پھر فیصلہ ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلے، مسلمان ساتھ ساتھ 2 صفیں فرماتے، 2 صفیں بنی حرم شریف میں، 2 صفیں بن گئی. ایک صف میں میں کھڑا ہو گیا، دوسرے میں امیر حمزہ کھڑے ہو گئے. کوئی آ کے دکھائے مائی کا لال، اب آ کے کوئی دکھائے، آ کے سامنے آئے، روکے. سارے جتنے بھی کفر کے تھے نا، جو شیر بنے پھرتے تھے، وہ سب لومڑیاں بن گئے. وہ کفر کی لومڑیاں بنے اور ادھر ادھر گھومتے پھر رہے ہیں. اس وقت حضرت عمر نے فرمایا، کافروں کے چہروں پہ پچمردگی چھا گئی، مایوسی چھا گئی، اور مشرک مایوس ہو گئے. اور کیا کہتے تھے وہ اپنی صفوں میں؟ وہ آپس میں کہتے تھے، اب مسلمان، اب لوگ، عرب کے لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. اب ہو گئے 2 حصوں میں. اب تک تو ایک ہی تھا، ہمارا ہی تھا جو کچھ تھا، اور یہ تھوڑے سے تھے اور ان کا کوئی پاور بھی نہیں تھا، تو وہ کسی گنتی شمار میں نہیں لاتے تھے. اب جب عمر کو دیکھا نا کہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے اعتراف کر لیا کہ اب واقعی ہمارے اندر 2 طبقے بن گئے ہیں، 2 گروہ بن گئے، ایک ان کا اور ایک ہمارا. یہاں سے مقابلہ شروع ہوتا ہے اب باقاعدہ میدان میں اور لوگوں کے سامنے. تو یہ تھے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. ان کی ہیبت و جلال کا یہ عالم تھا. اعلانیہ کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں جس طریقے سے کفر کی حالت میں ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا تھا اور بیٹھ کے میں اپنا سب کچھ کہتا تھا، اسی طریقے سے اب اسلام لانے کے بعد بھی میں ان کے بیچ میں جاؤں گا اور ویسے ہی پھر اپنے آج جو کچھ میں جانتا ہوں وہ ان کو بتاؤں گا. جیسے کل میں کفر کی باتیں ان سے کرتا تھا، آج اسلام کی باتیں ان سے کروں گا. اور کل بھی ان کے بیچ بیٹھتا تھا، آج بھی ان کے درمیان میں جا کے بیٹھوں گا. یہ تھی ان کی شجاعت. ڈر خوف بالکل نہیں، ایک ہیبت تھی، ایک روب تھا. اور پھر اسلام تو پھر روب کو بڑھاتا ہے نا. اسلام جو ہے وہ شخصیتوں کو برکت دیتا ہے، صلاحیتوں میں برکت پیدا کرتا ہے. جب معاملہ حق سے جڑ جاتا ہے تو پھر تو لب اتناہی ہو جاتا ہے. پھر کیا بات ہے، پھر تو دنیا پہ چھا جانے والی کیفیت ہو جاتی ہے نا. عمر اگر اسلام میں داخل نہ ہوتے تو زیادہ زیادہ عرب کے ایک نوجوان سمجھے جاتے، عرب کے ایک شیروں میں سے ایک شیر سمجھے جاتے، قریش کے بہادروں میں سے ایک بہادر سمجھے جاتے. اور کیا ہوتا، کچھ عرصے تک ان کا قصہ ہوتا، اس کے بعد بات ختم ہو جاتی. بہت سے سورج ڈوب گئے، بہت سے آفتاب ڈوب گئے، بہت سے طاقتور زمین بوس ہو گئے. عمر کا بھی نام و نشان مٹ چکا ہوتا. لیکن یہ سب برکت ہے اس آستانے کی کہ جب آ کر کے وہاں جھکے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معه اشداء علی الکفار. اللہ فرماتا ہے پھر دیکھو وہ جو ان کے ساتھ ہیں تو پھر ان کی کیا بات ہے. تو پھر یہ صرف عرب کی محدود دنیا تک
محدود رہنے والے لوگ نہیں بلکہ اب لامحدود حدوں کو چھونے والے ہیں۔ اب ان کا ایک قدم زمین پہ تو دوسرا آسمانوں کی بلندیوں پر ہوگا۔ جی اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے اثرات یہاں سے وہاں تک، اور عالم ملکوت بھی جن کے آگے اپنے سروں کو جھکائے گا، اور ساری دنیا کی طاقتیں جن کے لیے مسخر ہوں گی۔ اب یہ وہ لوگ، اب معاملات روحانی دنیا سے جڑ گئے، ملکوتی عالم سے جڑ گئے۔ اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے کچھ انسان ہی مرعوب ہوتے تھے، کچھ لوگ اہل عرب میں سے جو ان کے مقابلے میں کمزور تھے، لیکن حضور کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد اور حق کا ترجمان بننے کے بعد اور مظہر حق بننے کے بعد اور جلالت الہیہ کا مظہر بننے کے بعد پھر یہ عمر وہ عمر نہیں تھے، پھر یہ فاروق اعظم تھے کہ پھر شیطان بھی اگر دور سے دیکھتا تھا تو بھگ جاتا تھا۔ پھر ان کی ہیبت کا عالم یہ تھا کہ ان الشیطان لیخاف من عمر، کہ شیطان جو ہے وہ عمر کو دیکھ کے بھگتا تھا۔ ان الشیطان لیفرق من عمر، شیطان عمر سے ڈرتا ہے، بھاگتا ہے ان کو دیکھ کر۔